اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کے بجائے یہ قرآن اور سنت کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ غدیر خم کی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی المولا کو حدیث کو ضعیف گردانتے ہیں؟ نعوذ باللہ جی، ہم کوئی ضعیف نہیں گردانتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی ہے میرے بھائی، جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی، اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی، تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ میرا قول زرعی کہہ لیں آپ. اچھا، یہ جو میں یا میرا میں بیان کرتا ہوں نا، یہ تفنن کے طور پہ، مجھے کوئی تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں نے یہ باتیں بیان کر کے کوئی دنیاوی منفعت کسی سے حاصل نہیں کی ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ اگر میں منہ کرتے ہیں نا، اس کے بعد اپنے ہاتھ چمواتے ہیں، چندے اکٹھے کرتے ہیں، پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے بڑے دمے لگاتے ہیں اپنے نام. ہم تو گمنامی کی لائف گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو نہ پتا چلے. یہ تو جب انشاءاللہ نیٹ پہ چڑھے گی تو پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی، ہزاروں تک نہیں سر. ہاں، شہزاد بھائی کہتے ہوتے ہیں ہزاروں نہ کرے، لاکھوں کروڑوں کہاں کرے، ٹھیک ہے، لاکھوں تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروڑوں تک. کیونکہ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں بچا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد اسے علمی طور پہ علم کس چیز کا نام ہے اس کا تعارف نہ ہو جائے. کوئی مان لیتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے، نہیں مانتا، اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی اگر حق قبول کر لیتا ہے تو اس کی. تو آپ کی ویڈیوز کو 11 کروڑ لوگ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حدیث ثقلین بھی فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فاروق تحصیل ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی ہیں، ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خم کے بارے میں بتاؤ، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ ان کو. اگر کوئی کہتا ہے پتہ ہے، تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں نام نہیں لیتا، لال رومال والی پارٹی نے لانچ کیے ہوئے تھے. وہ جو لال رومال والی پارٹی کا جو ڈرائیور یا وہ جو ان کا پائلٹ تھا، میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے اس نے غدیر خم کی حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. پتہ کیا، انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ اہل حدیث کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف، باقاعدہ انہوں نے تعریف کر دی ہے. 2 نے تو حدیث ہی آدھی لکھی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، آگے چھڈ ہی گئے. اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں، قرآن اور سنت، تاکہ وہ بندہ پڑھے نا. ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا، ادھر ایک نہیں لکھی، 2 لکھی. جب غدیر خم کی لکھی تھی، ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے. لیکن سر تواڈے تے اللہ نے ایک شاید چھڈی جڑی پھاڑ لیندی ہے. ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، اس کے بعد بڑے علماء سیخ پا ہوئے، ان کی عوام بھی. بھئی آپ اپنے علماء کے اوپر کریں. اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کی جگہ اہل سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا. اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی. تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے؟ تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کیا ہے، ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیت ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کیا. لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں، یعنی بابے نہیں امام، انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں. وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. 17 یا 18 ذوالحجہ، کون سا بنتا ہے جی؟ 17 ذوالحجہ 18 ذوالحجہ، بل ان دونوں میں سے ایک دن. اور اس میں نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے یعنی اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. اور جشن غدیر نہیں یار آپ لوگ مناتے، آپ کو ڈیٹ نہیں پتا؟ 17 اور 18 تینوں کا سیشن اکٹھا کر لیتے ہیں نا، 17 18 اور 19. اچھا جشن غدیر آپ لوگ مناتے ہیں، آپ کو تو ڈیٹ ہے. شیعہ جو ہے نا وہ ڈیٹس میں بہت ایکسپرٹ ہے. ہسٹری جو ہے نا ڈیٹ وائز، وہ آپ نے دیکھا آئے دن وہ دیکھے کھڑک رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آج فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ، تو بس وہ دے دے کھڑکتی نہیں ہے. اور باقی کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیا نا کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتائے، ٹھیک ہے. تو
جس طرح اہل سنت کا بیڑا گرک مولویوں نے کیا نا، شیعہ کا بیڑا گرک کر دیا ذاکرین نے. اصل یہ وجہ ہے، یعنی جب آپ علماء حق سے روگردانی کریں گے پھر اس کا انجام یہ ہوگا. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے، اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف کے اندر، تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں کا. غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو، غدیر خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی، جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم، پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے، لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خم، اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. تو وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے. آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی، اس کے والے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے، امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی. یعنی مین سٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولہ فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ فرمایا من کنت مولا، جو پھر مجھے مولا مانتا ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہے، مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے، تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. ٹھیک ہے، یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. تو یہاں پر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو من کنت مولا فہذا علی مولا یہ پوری کنکلوڈ ہوتی ہے. اچھا، اور آپ کو یہ میں بتاؤں مسلم شریف میں حدیث جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کا بڑا مزہ ہے کہ زید ابن ارقم چند سینئر صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد فوت ہوئے ہیں. تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، وقت گزارا، کوئی باتیں ہیں نبی علیہ السلام سنائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو باتیں تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں میں یاد تھی بھول چکا ہوں، لیکن ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اور وہ غدیر خم کا خطبہ. پھر انہوں نے وہ حدیث شروع کی کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینے آ رہے تھے. یہ پوری حدیث ہے. اچھا، ادھر پھر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی مسلم شریف کی. اینڈ پہ وہ جو تابعین ہے نا وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو آل امیہ کا دور ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تابعین خود ہی کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ حالانکہ اس پوری حدیث میں زید بن ارقم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اہل بیت کون ہے، لیکن کان کھڑے ہو گئے. وہ جو سن رہے تھے نا وہ انہوں نے سوال دیکھیں، سوال ڈائریکٹ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سو آپ کو
اس ماحول کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر۔ اور ایک مسلم شریف کے طریق میں آتا ہے کہ زید بن ارقم غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، پھر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ نبی کا تو اہل بیت وہ ہوگا جو آپ کے دودھ کے رشتے والے اور خون کے رشتے والے لوگ ہیں، جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خامن سے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو ختم، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ سے رشتہ چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی بہن اپنی بہن سے، کوئی بیٹی اپنے باپ سے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں توڑ سکتی، یعنی دودھ اور خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن چونکہ آل امیہ کا دور تھا تو زید بن ارقم کو بھی غصہ آ گیا۔ اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آ سکتا ہے، تو بلکہ کہنا چاہیے اگر ان کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کے اوپر پھر ان کو کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ حدیث تھی جی مین سٹریم کی کتاب مسلم شریف میں۔ اب ظلم یہ ہوا کہ یہ حدیث تو چلی گی بیک فٹ کے اوپر، انہوں نے ایک نئی حدیث جو حسن درجے کی تھی، جو ہماری 6 مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں تھی، المستدرک للحاکم میں